حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی اجمیر شریف آمد کے بعد جب کچھ ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا تو ان نو مسلموں کے خاندان والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا، ان پر معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ہندو راجا کے حکم پر ان نو مسلموں کو طرح طرح سے تنگ کیا جانے لگا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، مگر وہ سب کے سب ثابت قدم رہے، اور یہ سب کچھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بے مثل شخصیت کا اثر تھا۔ وہ تمام نو مسلم اپنے اپنے گھروں اور علاقوں سے ذلیل و رسوا کر دیے گئے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا، جہاں وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی اور روحانی فیوز و برکات سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ کے نزدیک ہی انا ساگر نامی ایک وسیع و عریض خوبصورت تالاب تھا۔ اس تالاب سے سبھی لوگ پانی لے کر استعمال میں لاتے تھے۔ ہندو اسے مقدس تالاب سمجھتے تھے کیونکہ اس تالاب کے چاروں جانب بڑے بڑے مندر تھے اور یہ جگہ بت پرستی کا مرکز تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا تاکہ کفر کی اسی تاریک جگہ سے ہی شمع اسلام کو روشن و منور کیا جائے۔ ان دنوں جب کہ پرتھوی راج نے مسلمانوں پر اقتصادی پابندیاں سخت سے سخت تر کر دی تھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک غلام و خادم اپنے پیر و مرشد اور رہبر و رہنما حضرت خواجہ غریب نواز کے وضو کے لیے انا ساگر سے پانی لینے گیا تو وہاں خلاف معمول راجپوت سپاہی تعینات تھے۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ارادت مند کو پانی لینے سے روک دیا۔ آپ کے ارادت مند نے کہا، ہم روزانہ تو یہاں سے پانی لیتے ہیں، مگر آج ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہندو سپاہیوں نے کہا، تم پر اقتصادی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اس لیے تم یہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ اب تم لوگ ہمارے لیے اچھوت ہو، یہ ہمارا مقدس تالاب ہے، اس لیے اسے ناپاک نہ کرو۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص نے ہندو سپاہیوں کو سمجھانے کی کافی کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور انہوں نے پانی بھرنے سے قطعی طور پر روک دیا۔ مجبوراً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا خادم خاص خالی برتن لے کر واپس لوٹا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو تمام ماجرا سنا دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر یکا یک آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص سے کہا، اس برتن کی بجائے یہ میرے استعمال کا چھوٹا سا برتن لے آؤ اور جا کر ان سپاہیوں سے کہو کہ آج اس چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی لے لینے دیں، اس کے بعد ہم کوئی دوسرا انتظام کر لیں گے۔ خادم خاص دوبارہ انا ساگر تالاب پر پہنچا اور سپاہیوں سے درخواست کی اور وہی الفاظ استعمال کیے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اسے بتائے تھے۔ سپاہیوں نے برتن کی جانب دیکھا، خادم خاص کا معصوم چہرہ دیکھا، اس کا عاجزانہ طرز تکلم سنا تو انہوں نے تمسخر امیز قہقہے لگائے اور پھر حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، آج اس چھوٹے سے برتن کو بھر لے اور اسے غنیمت جان، آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جا کر یہ برتن بھر لے، کیا یاد کرے گا کہ کسی نے سخاوت کی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص نے انا ساگر تالاب پر جا کر جیسے ہی وہ چھوٹا سا برتن بھرنے کے لیے تالاب میں ڈالا تو تالاب کا تمام تر پانی اس چھوٹے سے برتن میں سمٹ آیا، جبکہ تالاب میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ خادم خاص یہ دیکھ کر خود بھی سخت حیران ہوا اور وہ سپاہی جو ابھی تک کہکہے لگا رہے تھے، ان کے کہکہے غم و الم اور حیرت و حیرانی کے جذبات و احساسات میں ڈھل گئے
हर कोई हैरानियों परेशानी के आलम में एक दूसरे का मुंह तकने लगा। ये कैसा करिश्मा था, ये किस तरह का कमाल था कि पूरा का पूरा तालाब एक छोटे से बर्तन में सिमट गया था। दरिया को कूजे में बंद करने का मुहावरा तो सबने सुना था, मगर उसका अमली मुजाहरा आज वहां मौजूद सब अफराद ने देख लिया था। इतने में ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैली तो लोग दौड़े हुए वहां पहुंचे तो सब ने खुली आंखों से ये मंजर देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का खादमे खास छोटा सा बर्तन हाथ में लिए खड़ा है जिसमें पानी है, जबकि तमाम तालाब ऐसे खाली है जैसे कभी उसमें पानी था ही नहीं। पृथ्वीराज के सिपाही जिन्हें तालाब की निगरानी के लिए वहां खड़ा किया गया था, वो ये मंजर देखकर इस कदर दहशत ज़दा हुए कि वहां से दौड़ गए। ताहम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का खादमे खास कुछ देर वहां ठहर कर हिंदुओं के हैरत ज़दा और खौफ ज़दा चेहरे देखने के बाद वापस अपने पीरो मुर्शद के पास पहुंचा और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को सारा माजरा बताया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इरादतमंदों से कहा, रब ताला की जात किस कदर बेनियाज है। हिंदू रब ताला की ऐसी चीज को लेने से रोक रहे थे जो बेकीमत मिलती है और बेहदो हिसाब मिलती है, और रब ताला की शान देखिए कि उसने तमाम तालाब को इस छोटे से बर्तन में समो दिया है। बेशक अल्लाह ताला की जात कादरो कदीर है। अल्लाह तबारक व ताला जो चाहे कर सकते हैं। हर चीज के मालिक मेरे अल्लाह ही हैं, और ये हिंदू समझ रहे थे कि वो तालाब के मालिक हैं। चुनाचे रब ताला जल्ला शानुहू ने उन्हें बता दिया कि उन्हें गलत फहमी है। तालाब के किनारे सारा अजमेर शहर उमड़ आया था। जिसने भी ये खबर सुनी वहां पहुंचा और रब की कुदरत का नजारा किया, मगर बहुत कम थे जिन्होंने इससे सबक हासिल किया। अक्सर हिंदुओं ने इसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जादू का कमाल जाना, मगर बाज ने तो यहाँ तक कहा कि ये बहुत बड़ा सहर है, इसके जादू का इलाज और खात्मा जरूरी है, जिसके लिए किसी बहुत बड़े जादूगर बल्कि काफी सारे जादूगरों की खिदमत हासिल करना पड़ेगी। अब पृथ्वीराज को फिक्र दामनगीर हुई कि तालाब में पानी कैसे लाया जाए। उसने तन्हाई में अलग अलग अपने वुज़रा और मुसाहबीने सल्तनत से मशवरा किया। किसी ने मशवरा दिया कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को धोखे से कत्ल कर दिया जाए, जिसका इल्जाम पृथ्वीराज के सर पर ना आए। किसी ने कहा कि फिलहाल सब्र से काम लिया जाए और फिर किसी मौका पर जबकि मुसलमान और हिंदू इस वाकया को भूल चुके हों, ऐसा पुरजोर हमला किया जाए कि मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। एक बूढ़े हिंदू ने मशवरा दिया कि वक्ती तौर पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मुनाफिकाना चाल के साथ मिन्नत समाजत की जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि पानी तालाब में वापस लाएं और फिर किसी मुनासिब मौका की तलाश में रहा जाए और हस्बे मौका और हस्बे मंशा इस बात का इंतकाम लिया जाए जबकि मुसलमान गफलत की नींद सो रहे हों और उन्हें जाहरी तौर पर मुकम्मल यकीनो एतमाद हो कि हिंदू उनके खिलाफ नहीं हैं, यानी दोस्त बनकर वार किया जाए। बूढ़े मगर चलाको अय्यार हिंदू की इस तजवीज पर सब मुतफिक हो गए और तय हुआ कि सरकर्दा हिंदुओं पर मुश्तमल एक वफद तश्कील दिया जाए जिसकी सरबराही वही बूढ़ा हिंदू करे जिसने ये तजवीज दी है, ताकि किसी मौका पर अगर कोई फर्द गलती करे तो वो बूढ़ा हिंदू उस वक्त सूरत हाल को संभाल ले।
یہ وفد پوری تیاری کے ساتھ عیاری کی چادر لپیٹے، منافقانہ عاجزی و انکساری ماتھے پہ سجائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ وفد کی اراکین نے دستہ بستہ عرض کی، آپ رحمت اللہ علیہ بہت نیک شخصیت ہیں، اس علاقے کے لیے اور اس علاقے کے عوام کے لیے ایک نعمت ہیں۔ ہم سپاہیوں کے گستاخانہ رویہ کی جانوں دل سے معافی مانگتے ہیں، ان سے انجانے میں غلطی ہوئی، انہیں مکمل یقین نہیں تھا کہ وہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ ہی کا خادم خاص ہے، انہوں نے سمجھا شاید کوئی عام آدمی ہے۔ بہرحال آپ رحمت اللہ علیہ کی عظمت و رفعت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں اور محض عوام الناس کی بہتری اور فلاح کی خاطر انا ساگر تالاب کے پانی کو جاری و ساری فرما دیں، اس سے عوام کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اسی تالاب پر ان کا گزارا تھا، آپ رحمت اللہ علیہ رحم فرمائیں اور ان کی خطا معاف کر دیں۔ اگر آپ نے انا ساگر تالاب کو جاری نہ فرمایا تو بہت سے انسان پیاسے مر جائیں گے۔ ان سپاہیوں نے غلطی کی ہے، آپ تو اونچے مرتبے پر ہیں، آپ کے شایان شان یہی ہے کہ ان کی غلطی کو معاف کر دیں تاکہ محض چند افراد کی غلطی کی وجہ سے ایک بہت بڑی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ وفد کے اراکین باری باری بولتے جا رہے تھے، ان کی گفتگو اگرچہ بظاہر انکساری والی تھی مگر عیاری اور مکاری سے لبریز تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ان کے اس منصوبے کو مکمل طور پر سمجھ چکے تھے، تاہم پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے مناسب یہی سمجھا کہ تالاب کو رواں دواں کر دیا جائے تاکہ یہ فیض عام جاری و ساری ہو سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وفد کے اراکین سے کہا، دیکھو ہمارا مقصد محض تم لوگوں کو تنبیہ کرنا تھا، ورنہ ہمارا مذہب اسلام تو کسی کتے کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تم پر پانی بند کر دیں؟ ایسا کام تم لوگ کر سکتے ہو اور تم نے کیا بھی ہے، مگر ہم سے ایسی توقع نہ رکھی جائے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص کو بلایا۔ جب وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے کہا، وہ ہمارا چھوٹا برتن لاؤ جس میں تالاب کا پانی لائے تھے۔ خادم خاص دوڑا ہوا گیا اور وہ برتن لے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس برتن کے پانی میں اپنی شہادت کی انگلی ڈبوئی اور پھر خادم خاص سے کہا، اسے انا ساگر تالاب پر لے جاؤ اور آہستہ آہستہ اس میں انڈیل دو، خیال رہے کہ اس برتن میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے۔ خادم خاص دوڑا ہوا گیا، اس نے اس برتن کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے انا ساگر تالاب میں انڈیل دیا۔ پانی کا پہنچنا تھا کہ انا ساگر تالاب لبالب بھر گیا۔ یہ دیکھ کر ہندوؤں کے چہروں پر چھائے اداسی کے گہرے سائے روشنیوں میں بدل گئے، وہ کھلکھلا اٹھے اور خوشی سے ناچنے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ موقع غنیمت جان کر ان سے کہا، دیکھو اور اچھی طرح جان لو کہ رب تعالی کسی کو بار بار مہلت نہیں دیتا، یہ تمہاری ہٹ درمی ختم کرنے کے لیے تمہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ اب بھی وقت ہے کہ بت پرستی چھوڑ کر رب وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ وہی ذات تمام جہانوں کی خالق و مالک ہے، سب اسی کے بندے ہیں، وہ ہر کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو دریا کو کوزے میں بند کر دے اور چاہے تو کوزے سے دریا رواں کر دے۔ یہ سب تم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ مگر ضدی اور ہٹ درم ہندو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ان باتوں پر کان دھرے بغیر واپس چلے گئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔